أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور اس کی برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک پریئرز اینڈ سلیکٹڈ ورسز ان قرآنک آرڈر، سورہ نحل۔ الحمدللہ ہم 13 پاس تک آ ہی گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نیکی کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی انسان کے ارادوں کو، اچھے نیک ارادوں کو شیطان کے وسوسوں سے، چنگلوں سے بچا کر اس چیز کو پروان چڑھاتا ہے۔ الحمدللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے ہی دیتا ہے کہ ہم ہر ہفتے اس محفل میں شریک ہو جائیں، اور ماشاءاللہ آپ سبھی لوگ، ہم سبھی لوگ کچھ نہ کچھ اور بھی کوشش کرتے ہیں جو تسلسل کے ساتھ چلتی ہے، تو اس میں ایک مبارکباد، ایک خوشی کا احساس دل میں یہ ہونا چاہیے کہ کچھ تو ہماری ایسی خوش نصیبی ہوگی ہی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بار ہمارے لیے یہ در کھول دیتا ہے اور ہر بار ہمیں یہ حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ واللہ اگین بات یہ ہے کہ جو چیز انسان کے ہاتھ میں ہو، اور جو اس کی، جیسے ہم اردو میں کہا کرتے ہیں گھر کی مرغی دال گڑا والی بات، کہ جو چیز ڈیلی بیسس پہ انسان کو اویلیبل ہونا وہ معجزہ نہیں لگتی۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ جو ایک قرآنی کتاب معجزے کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان ایک واحد کنیکشن ہے، ایک واحد الائیو کنیکشن ہے۔ الائیو کنیکشن میں کہہ رہی ہوں، مطلب جس طرح جس زمانے میں انبیاء کرام ہوتے تھے تو وہ الائیو کنیکشن تھا لوگوں کا اور اللہ کے درمیان، ایک وہ میڈیم تھا۔ لوگ آتے تھے نبی سے، اس زمانے کے نبی سے، اسکالر سے سوال کرتے تھے، اللہ سے اس نبی کا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ سے پاس آتے تھے، حضرت عیسیٰ کے پاس آتے تھے، حضرت نوح کے پاس آتے تھے، اور وہ نبی اپنے رب سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہوتا تھا، تو جو ڈیوائن انسٹرکشنز ہوتی تھیں وہ ڈائریکٹ اترتی تھیں، ڈائریکٹ ایک میسنجر کے ذریعے سے احکامات اس قوم کے لوگوں تک پہنچتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو اصحاب کرام موجود تھے، انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور انجوائے کیا۔ ہمارے لیے وہ صورت یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ باقی قوموں میں جب وہ انبیاء کرام نہیں ہوتے تھے موجود، تو ان کے لیے صرف ایک اس کی یاد ہوتی تھی۔ ہمارے قوم پہ اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا معجزہ قائم کیا کہ ہمیں ایک لائیو چلتی پھرتی سورس عطا فرما دی، جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اور جو ہمیں اس کے تھرو کنیکٹ کرتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو ہر بار جب ہم اس کتاب کو کھولیں اور اس کتاب کو پڑھیں تو اس پہ ہمیں شکر منانا چاہیے۔ ایک بالکل سائیڈ نوٹ ہے کہ جیسے اسی سلسلے میں اللہ میاں آپ سب لوگوں کو اس کا ریوارڈ دے، اللہ میاں آپ سب لوگوں کو اس کا کریڈٹ دے۔ آپ لوگ نہیں جانتے کہ آپ جس محبت سے یہاں آتے ہیں، اس کی ایک اس میں کیا کہ میں لفظ استعمال کروں یہاں پہ، پریشر تو نہیں میں کہوں گی، لیکن اس بات کی ایک جواب داری میں کہ بھئی اتنے سارے لوگ آئیں گے تو کچھ نہ کچھ اچھی بات جمع کر لینی چاہیے، جو ایک تھوڑی بہت مجھے توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ایک الگ ٹاپک کا لیکچر میں سن رہی تھی، اور وہ بات مجھے اتنی اچھی لگی، تو میں نے سوچا کہ میں یہ صورت کو شروع کرنے سے پہلے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ بچپن سے ہم لوگ ایک بات بہت ریگولرلی سنتے آئے ہیں کہ بھئی روز قرآن کھولا کرو، روز قرآن پڑھا کرو، روز قرآن، روز چاہے ایک آیت پڑھ لو، چاہے 2 صفحے پڑھ لو، چاہے ایک صفحہ پڑھ لو، کچھ کتنا بھی پڑھ لو، لیکن روز کھولا کرو۔ تو وہ میں کہیں سن رہی تھی، تو اس میں وہ جو آیت تھی نا، جو ابھی ہم نے ابھی کی ہے، کہ قرآن جو ہے، یہاں ہم نے سورہ نحل میں ہی کی ہے کہ شہد شفا ہے اور قرآن شفا ہے۔ قرآن میں 2 چیزوں کے متعلق کلیم کیا گیا ہے، کہ ایک تو شہد شفا ہے اور ایک قرآن شفا ہے۔ تو وہ اس ٹاپک پہ لیکچر تھا کہ قرآن شفا جو ہے وہ کس طرح ہے، اور وہ بڑا ڈیٹیل، ایک بڑا اکیڈیمک ٹائپ کا لیکچر تھا۔ اس میں بہت سائیکالوجی، فلاسفی اور طب اور ٹو مینی تھنگس تھیں۔ تو میں مگر اس کا جو بات جو مجھے ٹچ کی وہ یہ تھی کہ جو اس کی اسپریچول ویلیو تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ قرآن 3 طرح سے شفا ہے۔ ایک تو وہ شفا ہو گئی کہ جسے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک احادیث سے ثابت ہے، کہ بھئی سورہ فاتحہ کا ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس سے رقیہ ہوتا ہے، اس سے اثر بیماری کے اثرات زائل ہوتے ہیں۔ پھر جو معوذتین ہیں، جو اور پھر جو وہ تمام قرآن کے وہ پیسز جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک احادیث سے ثابت ہیں کہ بھئی آپ یہ پڑھا کریں تو اس سے آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ ایک کیٹیگری وہ ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے جو آیت شفا، یعنی کہ
جب میں بیماری کی بات کر رہی ہوں اور شفا کی بات کر رہی ہوں، تو ہم اگر وہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کو دلوں کے لیے شفا بنایا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی ریلیٹڈ پیسز ہمیں لگتے ہیں جہاں پر یہ ہو کہ اللہ دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، اللہ بیماریوں کو دور عطا وہ کرتا ہے، اللہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اللہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ شفا عطا فرماتا ہے، جن کو ہم آیات شفا کے طور پہ بھی جمع کرتے ہیں۔ اور اس طرح کے تمام آیات جو اس کیٹیگری میں کوئی انسان مطلب اور معنی کے اعتبار سے خود جمع کر پائے، وہ ایک سیکنڈ کیٹیگری ہو گئی۔ تو یعنی کہ فرسٹ کیٹیگری وہ ہوئی شفا قرآن ہے، جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلیٹ کنفرم اتھینٹک احادیث میں بتایا کہ بھئی یہ چیز جو ہے اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، جس میں آن دا ٹاپ سورہ فاتحہ ہے، اس کا نام بھی شافیہ ہے۔ پھر جیسے معوذتین ہیں اور مختلف چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ وہ آیتیں ہو گئی جو انسان خود اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہ آیت شفا کی بات کر رہی ہے، یہ آیت بیماری کو دور کرنے کی بات کر رہی ہے، یا یہ پرٹیکولر حضرت ایوب کی دعا ہو گئی، اس طرح کی چیزیں ہو گئیں۔ ایک جو بات جو میں نے کہا کہ مجھے بہت ہی ٹچ جس بات نے کیا، ہو سکتا ہے آپ ہم نے بھی میں سنی تو ہم نے بھی اور ادر اینگل سے کئی بار ہے، لیکن the way he is described is that کہ جب یہ کہا آیت میں کہ قرآن شفا ہے، اس وقت یہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ بھئی جو آیت شفا قرآن میں موجود ہیں وہ شفا ہیں، یا جو سورۃ فاتحہ ہے وہ شفا ہے، یا یہ کہ بھئی فلاں فلاں چیز شفا ہے۔ یہ وہ جو آیت کا ترجمہ ہے وہ جرنل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیسیکلی پورا قرآن اور پورے قرآن کی ہر آیت اور پورے قرآن کا ہر لفظ شفا ہے۔ تو جو یہ بات ہم سے کہی جاتی تھی بچپن سے کہ بھئی روز کھولنا قرآن، روز پڑھنا، تو انہوں نے کہا کہ جس طرح وائٹامن کی گولی آپ روز کھائیں تو اثر ہوتا ہے، جس طرح کی کوئی دوا ہوتی ہے، آپ کا اینٹی بایوٹک کا کورس ہوتا ہے، وہ ایک ٹائم ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک وقت کھا لیا، پھر 5 دن بعد کھایا، پھر 4 دن بعد کھایا، تو وہ دوا اثر نہیں کرے گی۔ تو جو میڈیسن کی جو ایک فلسفی ہے کہ ڈیلی یا پرسکرائبڈ ٹائم کے اوپر اس کو لینا بہت ضروری ہے۔ کوئی دوا صبح دوپہر شام لی جاتی ہے، کوئی دوا دن میں ایک دفعہ لی جاتی ہے، کوئی دوا دن میں ہفتے میں ایک دفعہ لی جاتی ہے، تو ایک تسلسل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ قرآن جو کہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ شفا ہے، تو مطلب سارا قرآن شفا ہے۔ اور اب جب سارے قرآن میں سے کوئی سا بھی پیس آپ نے دن میں کھولا، جو لوگ دن میں 2 دفعہ کھولتے ہیں، دن میں 1 دفعہ کھولتے ہیں، تو وہ ان کو ایک دفعہ وہ جو اس کی برکت ہے، جو اس کا فیض ہے، جو اس کی روشنی ہے، جو اس کی روح پہ پڑتی ہے، وہ وہ اس کو ان کو حاصل کرتے ہیں۔ جن میں 2 دفعہ کھولتے ہیں وہ 2 دفعہ حاصل کرتے ہیں، جو دن میں 3 دفعہ کھولتے ہیں وہ 3 دفعہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو آپ کے لیے، اب تو قرآن پاک سب کے پاس فونوں میں بھی موجود ہے، اور اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو چاہے اپنے فون پہ یا چاہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کا زندگی کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ ایک ہی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کچھ لوگوں کے تو لائف اسٹائل ایسا ہے کہ وہ ہر وقت آن دا گو ہوتے ہیں، کوئی نہ کبھی گھر میں، کبھی جاب پہ، کبھی اسکول میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لیکن اگر یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے فون میں یا اس قرآن کے مصحف میں جس سے آپ قرآن پڑھا کرتے ہیں، اس کو کھول کے ہر نماز کے بعد صرف اس کے ایک صفحے پہ انگلی پھیر کے ایک آیت یا 2 آیت پڑھ لیں، تو مطلب یہ ایسا ہے جیسے کہ اگر آپ کو کسی نے ڈاکٹر نے آئی ڈراپس پرسکرائب کیے ہیں کہ آپ نے صبح دوپہر شام 3 دفعہ ضرور ڈالنے ہیں آنکھوں میں، تو آپ نے 5 دفعہ وہ فیض، وہ برکت، وہ اس کی روشنی، وہ اس کا نور، وہ اس کی گڈ وائبس، جو کچھ بھی ہم اس کی نورانیت، جو کچھ بھی ہم اس کو کہہ لیں، اس کو آپ نے انہیل کیا، ایبزارب کیا، اس کو اپنی روح میں اتارا۔ اور اب تو ہم تو خیر مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان اس چیز میں ہے کہ ہم مرکب ہیں، کمپاؤنڈ ہیں باڈی اینڈ سول کا۔ اب تو سائنس بھی ہم اس مقام تک آ گئے ہیں، ہر چیز اب اگر آپ لوگ ریسنٹلی خاص طور پر ہیلتھ کیئر اور میڈیکل سائنس کی جو ریسرچز ہو رہی ہیں، وہ ڈیپ اینڈ ڈیپ دے آل آر کنفیگرنگ آن اے پوائنٹ کی ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ انسان کی، وہ لوگ برین کہتے ہیں، وہ لوگ سوچ کہتے ہیں، وہ لوگ تھاٹس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کس طرح سوچتا ہے، کس طرح تھاٹ کرتا ہے، اس کی وہ پازیٹیوٹی کہتے ہیں، یا اس کو جس طرح بھی وہ ڈسکرائب کرتے ہیں۔ انہی تمام چیزوں کو ہمیں اسپریچولی سکھایا گیا تھا کہ جب انسان ظاہر قرآن پڑھتا ہے تو اس میں جو اسپریچولیٹی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم کوشش کریں جب ہم یہاں ملتے ہیں، ظاہر ہے ہم قرآن کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، جیسی ہمیں توفیق ہوتی ہے، ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہماری تلاوت ہو، جیسا ہمیں سمجھ اور عقل حاصل ہو، لیکن ہم اسے کھول پاتے ہیں، اس میجک ورلڈ میں انٹر ہو پاتے ہیں، اور اس کے جو
فیوز اور برکات ہیں جو اس کی ایک امپلیمنٹیشن ہمارے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور جو اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے جو دنیا میں جو ہمیں فزیکل یعنی کہ فزیکل فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یعنی آپ کی صحت کے حساب سے، ہیلتھ کے حساب سے، آپ کی ہر قسم کی ایموشنل، مینٹل، جسمانی صحت کا جو یہ فائدہ ہو رہا ہے قرآن پڑھنے کا۔ پھر اس کے بعد ایک ایمانی فائدہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے آپ ہدایت حاصل کر رہے ہیں اس سے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا اور سب سے بڑا اس کا پوائنٹ ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ قرآن ٹچ کرتے ہیں اور قرآن کو بار بار کھول رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، تو پھر وہ ایک وعدہ ہے شفا کا جو قبر میں اور برزخ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا جو وعدہ ہے وہ وہ میدان حشر میں ہے۔ میدان حشر جب قائم ہو جائے گا، جب تمام دنیا خلقت جمع ہو جائے گی اور ایک سب کچھ شروع ہو جائے گا، اور اس کا بھی 1000 سال کا وہ دن، اور واللہ کتنا لمبا دن، اور اس کے بھی اس دن کے بھی آخری سرے پہ جا کر جو خوش نصیب اللہ کی اجازت سے جس کو شفاعت نصیب ہونی ہوگی، وہ نبی کے وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مگر برزخ پہ کوئی، آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو برزخ پہ کوئی پرومس نہیں ہے برزخ کے لیے، تو بلکہ خود نبی کے وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ بڑے وحشت ناک گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور وہاں جو چیز شفا کرے گی وہ قرآن شفا کرے گی۔ تو اگر ایک شخص روزانہ کچھ نہ کچھ ہاتھ لگاتا ہی ہے، چاہے ایک آیت، چاہے دو آیت، اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا چاہے ایک آیت یا دو آیت، تو ہوتا یہ ہے کہ شیطان ہمیں پوک کرتا ہے کہ نہیں نہیں چلو اب تو میں نے کھول لیا ہے، تو میں اب اسے زیادہ پڑھوں۔ تو جب ہم کھولتے ہیں، یہ شیطان پوک نہیں کر رہا، سوری، میں جو آگے والی بات کہہ رہی تھی کہ جیسے جب ہم قرآن کھول لیتے ہیں تو نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صرف دو آیتیں پڑھ کے بند کریں، ہم کوئی دو صفحہ، ایک رکوع، کوئی دو رکوع یا تین رکوع پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم جب ہم قرآن کھولنے والے ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں یہ پوک کرتا ہے کہ ارے پھر تمہیں 5 منٹ 10 منٹ پڑھنا پڑے گا، پھر ابھی یہ دیر ہو رہی ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کام باقی ہے، تو چھوڑو پھر بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں صرف یہ ہو کہ نہیں میں نے تو صرف ایک ہی آیت پڑھنی ہے، تو وہ تو 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 5 سیکنڈ لگ جائیں گے مجھے بہت سے بہت، تو اس میں وہ یہ ہوگا کہ آپ کھول لیں گے اس قرآن کو پھر۔ تو جسٹ ٹو گیٹ اوور اٹ، تو یہ میں قرآن کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا مین آئیڈیا جو ہے، جو یہاں ہمارا سب ملنا جمع ہونا اور اس کتاب کے فیض و برکت کو حاصل کرنا ہے، وہ اسی حوالے سے ہے۔ نالج تو ورنہ ہر طرف ہے، اس سے زیادہ ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز موجود ہیں، جو انسان جس طرح کے لیول کو اختیار کرنا چاہے۔ یہ جو ہمارا محفل ہوتی ہے، یہ اسپیسیفکلی صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی سی کتاب کھول لیتے ہیں اور مل کر ایک ایک ساتھ جو ہوتا ہے کہ ایک شیئرنگ کے ساتھ ہم اس چیز کو حاصل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کی محبت کو ہمارے دل میں بڑھاتا جائے اور ہمیں اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو کمنگ بیک ٹو اوور ریگولر ٹاپک، سورہ النحل، آیت ہمارا 13 الحمد للہ اس کا پارٹ ہے۔ الحمد للہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم خاصا آگے آ ہی گئے ہیں اس سورہ میں۔ 16ویں نمبر کی سورہ ہے اور یہ پارے کے 14ویں پارے میں پائی جاتی ہے۔ اس سورہ میں ٹوٹل 16 رکوع ہیں، اور انشاءاللہ سبحانہ وتعالی آج ہم 14واں رکوع شروع کریں گے۔ لیٹس سی کہ ہم کہاں تک پہنچ پائیں گے۔ تیسری منزل میں ہے یہ، اور یہ بھی اس سورہ میں ہم نے آیا نمبر 50 میں سجدہ بھی دیکھا تھا۔ مکی صورت ہے، مکے کے زمانے کی آخری صورت ہے۔ لاسٹ ٹائم جو ہمارا سیشن ہوا تھا اس میں ہم آیا نمبر 96 تک پہنچ گئے تھے، اور اگر آیا نمبر 96 جی ہم نے کور کی تھی۔ آج ہم نے شروع کرنی ہے 97 سے۔ تو 97 مطلب پچھلی وہ جو تمام آیتیں تھیں، اس کا لب لباب یہ تھا کہ جو، اگر یہ آپ کو تھوڑا سا یاد ہو کہ ہم نے بات کی تھی کہ اپنی قسموں کو مت توڑو، اپنے وعدوں کو مت توڑو، جو عہد کر لو اس عہد کو مت توڑو۔ اور وہ عہد کی ایک بڑی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری تو وہ ہے کہ ایک عہد تو وہ ہو گیا جو ڈاکومنٹڈ ہو، یعنی باقاعدہ دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایک کاغذ آیا ہو، ایک لیگل ڈاکومنٹیشن ہو، اس پہ سائن کیے گئے ہوں، وہ سائن باقاعدہ قانونی طور پر ایک عدالت کے سامنے موجود ہوں۔ جیسا کہ ہم کوئی گھر خریدتے ہیں تو ہم سائن کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ میں نے گھر خرید لیا ہے، یہ میرے نام ہو گیا ہے، تو میں اس کے اتنے پیسے دوں گا۔ یہ ایک عہد ہے ایک بائر اور ایک سیلر کے بیچ میں۔ تو اب اس میں بے ایمانی نہ کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو، جو کچھ تم نے سائن کیا ہے وہاں پر اس کو پورا کرو۔ اب اس کے بعد یہ چیز ریفائن ہوتی چلی جاتی ہے پھر، کہ یہ بندوں سے بندوں کے بیچ میں ایک یہ ڈاکومنٹیشن والا معاملہ ہو گیا۔ پھر اس کے علاوہ اور معاملات ہیں، پھر یعنی کہ ایک وہ معاملہ ہے جو
انصاف یا عدل کے اوپر مبنی ہے، کہ وہ ایک جرنل انسانیت کا معاملہ ہر انسانیت ہر بندے کے ساتھ ہے، کہ دوسرے بندے کی یہ رسپیکٹ ہے، جو وہ کہتے ہیں نا یہاں پہ پرسنل ڈیموکریسی کے لاز میں، کہ دوسرے بندے کی آپ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے، آپ کے ہاتھ کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے دوسرے کے باڈی یا دوسرے کا جسم شروع ہو جاتا ہے، مطلب آپ اس کو ہٹ نہیں کر سکتے. تو یہ ایک یہ انصاف ہے، ایک انوربل انصاف ہے انسانوں کے بیچ میں، انسانیت کے بیچ میں، کہ کوئی کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کو ناحق جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی کسی سے دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہے گا. جب اب ہم بیک ہوم میں، جب ہم ایک خرید و فروخت کا معاملہ تھا، وہاں اس طرح کا طریقہ نہیں تھا جیسے یہاں ہوتا ہے، کہ باقاعدہ ہر چیز کی پرائس لیبلڈ ہو اور پھر آپ کو رسید دی جاتی ہو. وہاں ایک بارگیننگ کا اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو اس میں وہاں جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچنے کی جو وہ کوشش کی جاتی تھی، تو وہ یہ جو پرٹیکولر آیات تھیں پچھلے رکوع کی، یہ اسی زندگی کے اسی اینگل کے اوپر تھیں، کہ زندگی کے کسی بھی موقع کے اوپر جب آپ ایک اللہ کی قسموں کو استعمال کر کے ایک ایسی چیز کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک آپ کے اوپر عہد ہے، وہ ایک آپ کے اوپر ایک امپوزڈ ہے بحیثیت انسان. آپ کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، کسی کی بات کو رد کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ جو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کو توڑتے ہوئے، سو مچ سو کہ اگر یہ آپ کا کسی سے اتنا ہی عہد ہے کہ آپ نے یہ طے کیا ہے کہ اچھا بھائی ہم اس ٹائم کے اوپر یہاں ملیں گے، تو اگر آپ لیٹ جا رہے ہیں یا اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں اس بات کو، تو مطلب وہ بھی ایک طریقے سے آپ اگلے کی انسلٹ کر رہے ہیں، کہ بھئی مجھے آپ اتنے قابل عزت نہیں ہیں، کہ جو وقت دے کے آپ نے مجھے بلایا تھا میں اس وقت پہ آپ کے پاس آتا، میں نے اپنا فیصلہ خود سے کر لیا. تو یہ اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ آنیسٹلی اسپیکنگ. ہمارے پاس تو سوشلی آئی بلیو کہ یہ بالکل ایک سیپریٹ ٹاپک کی طرف بات چلی جائے گی. سوشل اکنامک جو ایک ایٹیکیٹس ہیں، وہ ہمارے پاس ایز اے امت مسلمہ، وہ تو اتنے ہمارا اس میں حالت خراب ہے کہ اللہ میاں اس پہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا کرنے سے کوئی خاص بری بات نہیں ہے ایسا کرنا، لیکن یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر ہی ہمارا ایک پورا جرنل دنیا بناتی ہیں، اور یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر پھر ہماری آخرت بناتی ہیں. تو یہ پچھلا ہمارا ایک جو ہم نے تھا اس سلسلے میں کیا تھا. تو اب ہم آج کا شروع کیے لیتے ہیں. لیٹ می شیئر دس. تو اب ہم جو ہے یہ آج کا انشاءاللہ تعالی جتنی بھی آیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم اس کو کر پائیں گے. ہم نے آیا نمبر جیسے کہ بات کی 97 تک کیا تھا، تو ہم آیا نمبر 97 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جب اعوذ باللہ پڑھ رہی ہوں تو مجھے اٹس اے کوئنسیڈنس کہ ہم وہی آیت پڑھنے جا رہے ہیں جو اعوذ باللہ سے متعلق ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، ہمیشہ سے یہ بات آپ کے نالج میں ہے، سکھائی گئی ہے کہ جب قرآن کھولیں تو اعوذ باللہ پڑھا کریں، جب قرآن کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھیں. تو یہ حکم قرآن میں کہاں آیا ہے؟ یہ حکم قرآن میں سورہ نحل کی آیہ نمبر 98 میں آیا ہے جو ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب آپ پڑھیں قرآن، فَاسْتَعِذْ تو آپ پناہ مانگ لیا کریں. اعوذ ہم اس کو بھی تعوذ کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو آیت ہے اس کا نام تعوذ ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم تسمیہ کہتے ہیں نا، تعوذ و تسمیہ. تو تعوذ مانے اللہ سے پناہ مانگنا شیطان مردود کے خلاف. فاستعذ پناہ طلب کر لو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کے گھیرے میں آ جاؤ، اس کی طاقت کے اندر اندر آ جاؤ تاکہ وہ شیطان آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے. فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اللہ کی پناہ لے لیجئے. من الشیطان الرجیم کس سے لے لیں گے؟ شیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو یہ ہے وہ مشہور زمانہ ہمارا حکم، اور اگر کبھی ایک نالج کے لیے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، جب ہم اس سورہ کا فائنلی ریکیپ کریں گے تو وہاں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیں گے کہ کہاں پر قرآن میں ہے کہ ہمیں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے. سو دس از دا آیت کہ جب کبھی قرآن کی تلاوت کو شروع کیا کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. تو اس آیت کی اگر ہم اپنی توفیق کے مطابق تھوڑی سی تشریح جو کئی جگہ سے نوٹس بنایا میں نے اس میں،
تو اس میں اگر پہلے ہم اس کا فقہی آسپیکٹ دیکھ لیں تو وہ کیا ہے؟ تو فقہی آسپیکٹ یہ ہے کہ جب کبھی آپ قرآن کو ٹچ کریں اور قرآن کو کھولیں تلاوت کی نیت سے، تو وہ جو یہ استعاذہ جسے کہتے ہیں، تعوذ جسے کہتے ہیں، شیطان مردود سے جو پناہ حاصل کرنے کا جو ایک سینس ہے وہ آپ کے دل میں موجود رہنا چاہیے۔ یعنی یہ واجب ہے کہ یہ انٹینشن کے ساتھ آپ قرآن کو اٹھائیں کہ اللہ مجھے شیطان مردود سے پرے رکھے، بچائے اس کے وسوسوں سے، اس کی ریشہ دوانیوں سے، اور جو میں یہ عمل کرنے جا رہا ہوں کہ جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں کہ قرآن کھولیں گے اور اسے کچھ آیت کو پڑھیں گے، تو اس عمل میں شیطان کی جو معاملہ ہے، اس کی جو ملاوٹ ہے، اس کی جو اس کو اس میں گھپلے کرنے کی اجازت نہ دی جائے، یہ واجب ہے۔ یعنی کہ آپ کے دل میں یہ انٹینشن ہونی چاہیے، یا اللہ میں قرآن کھول رہی ہوں، تو جیسے ہم ہر اپنے یہاں اپنے تمام سیشنز میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آئیے دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ ہدایت جو میں حاصل کروں، یہ پیورٹی کے ساتھ مجھے اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب شیطان مردود کا اس سے دور، اس دور کا واسطہ بھی نہ ہو، اور وہ اس سارے میرے اس عمل سے بالکل دور ہو جائے۔ تو یہ دل میں انٹینشن واجب ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، اب یہ میں فقہی جو کلاس ہے میں بہت اوائڈ کرتی ہوں کہ میں اس ٹاپک، کیونکہ فقہ ایک ایسی چیز ہے اس پہ صرف اس کو بولنے کا حق ہے جس نے واقعتاً اس کے لیے پورا ایک پوری ایجوکیشن لیول ہے وہ اس کو کمپلیٹ کیا ہو۔ لیکن واجب کا سینس یہی ہے کہ وہ چیز جو واجب ہوتی ہے اس کا لیول یہی ہوتا ہے کہ اس میں گناہ تو نہیں ہے کوئی، لیکن اس کی اہمیت بہت ہے، اس کی ایک فلسفی بہت ہے کہ اگر ہم اس کو مس کرتے ہیں تو جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں نا اس کی بہت بڑی ایک فلنس ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے میں اس کی اگزامپل آپ کو یوں دے سکتی ہوں کہ جیسے ہم کھانا پکاتے ہیں، شاید میں ہم اسے زیادہ اچھا بڑا اچھے سے سمجھ سکیں اس بات کو۔ واجب، اور یہ بہت بحث ہوتی رہتی ہے کہ کیا کیا تو گناہ ہے اور کیا گناہ نہیں ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا غیر واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اس کو یوں سمپل ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو کھانا پکانے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کھانا تیار کیا جائے کہ جب بھوک کا وقت ہو، گھر والوں کے لیے جب ہمیں سب کو بھوک لگ رہی ہو تو ہم اس کھانے کو کھا کر اپنی بھوک کو ختم کر سکیں۔ ایک کھانا تیار کرنے کا مین مقصد یہ ہے۔ اب آپ نے کھانا تیار کیا اور دسترخوان پہ رکھا اور اس کھانے میں نمک نہیں ہے، تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کھانے کو مطلب بھوک مٹانے کے لیے اس کھانے کو کھایا نہیں جا سکتا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم۔ کھانا موجود ہے، اور اگر کوئی بہت شدید بھوکا ہوگا تو اس کو تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی 2 دن کا بھوکا ہے یا 3 دن کا ہے، کہ اس میں نمک ہے یا کیا ہے، اس کے لیے تو کھانا ہے، وہ کھا ہی لے گا اس کو تو جیسی بھی کنڈیشن ہوگی۔ لیکن ان نارمل کنڈیشنز، ایک عام حالات میں جب کھانے میں نمک نہیں ہوگا تو اس کی جو ایک لذت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یعنی اس کا جو کھانے کا جو ایک مین بیوٹی تھی وہ ختم ہو جائے گی، یا وہ روح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جب ہم کوئی کام، جو نماز ہے، جو روزہ ہے، جو جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری، اس میں جن چیزوں کو واجب کہا جاتا ہے نا، تو اس کو آپ اس سے سمجھ لیجئے کہ جیسے کھانے میں سے نمک ہٹا دیا تو اس کی جو ایک لذت ختم ہو گئی، بالکل اسی طرح اس کا جو آپ کو بینیفٹ حاصل کرنا ہے اس کام کی بھی سی وہ روح ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ دل میں تو بہرحال انٹینشن ضرور کریں گے کہ یہ آپ نے مجھے، یا اللہ تو شیطان سے بچا، میں جو کچھ پڑھنے جا رہا ہوں۔ لیکن بہت اچھا ہے، مستحسن ہے، مستحسن معنی یہ کہ یہ سنت بھی ہے اور اس کو پسند کیا گیا ہے۔ اس پہ یعنی اے پلس آپ کو ایک سائن ملے گا ایکسٹرا۔ وہ جو ہمارے یہاں اس میں پری اسکول میں یا کنڈر گارڈن میں ہوتا ہے، ہمیں ایکسٹرا اسٹار ملتے تھے، گولڈن اسٹار، تو وہ آپ کو ایک ایکسٹرا گولڈن اسٹار ملے گا اگر آپ زور سے کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اعلان اس چیز کو زبان سے بھی ادا کریں۔ تو یہ تو اس کا فقہی پرسپیکٹو ہو گیا۔ کیوں اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ بھائی قرآن کریم جب پڑھا کرو تو شیطان مردود سے پناہ حاصل کر لیا کرو؟ ایک اس کا، اور پھر ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھائی اس آیت کو تو شاید قرآن کی سب سے پہلی آیت ہونا چاہیے تھا، اس آیت کو تو ترتیب کے اعتبار سے سب سے بگننگ آف دا قرآن میں رکھا جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ قرآن کے پڑھنے کے متعلق ہے۔ تو یہ ابھی ہم جب آگے اگر ہم آئی بلیو کہ ہمارے پاس وہ جو ایک انسیڈنٹ آ رہا ہے، یہ اس کے مطابق اگر وہ آیت آگے آ گئی تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے بیسیکلی۔ تو یہ نہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن کریم کوئی سلیبس کے طور پہ نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کریم تو ایک زندگی کے راستے کے ساتھ ایک آدمی ایک مشن کو لے کے چلا ہے،
اور اس نے آہستہ-آہستہ بت پرستوں کو مسلمان کرنا شروع کیا ہے۔ یہ قرآن کا جو کرونالوجیکل سفر ہے وہ یہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو وہ اس نے جس طرح، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت کی ہے نان مسلمس کی، ان کفار کی، اور ان کو جس جس طرح تعلیم دی ہے، تو اس طرح سے قرآنی تعلیمات نازل ہوئی ہیں۔ یہاں پر بھی اس آیات کے پرٹیکولرلی یہاں اس سورہ میں رکھے جانے کی وجہ، ابھی 2 آیتیں آگے آ کے آپ کو ایک واقعہ معلوم ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال جنرل حوالے سے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہاں قرآن میں یہ چیز کیوں کہی گئی ہے کہ شیطان مردود سے پناہ حاصل کرنی چاہیے، تو دیکھیے مینی مینی آسپیکٹس انسان سوچ سکتا ہے اس کے متعلق۔ ایک تو یہی ہے کہ جیسے میں نے جو کہا کہ ابھی آگے جا کر اس میں آیتیں آ ہی جائیں گی، جہاں پر قریش مکہ کا بڑا یہ ایک ان کا ایک بہت بڑا یہ آرگیومنٹ تھا، ان کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ یہ فرما رہے ہیں، جو کچھ یہ تعلیمات دے رہے ہیں، جس لینگویج میں دے رہے ہیں، جس اسٹائل میں دے رہے ہیں، جو بھی یہ جانرا ہے، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ پوئٹری ہے یا یہ پروز ہے، یا جس طریقے سے اس میں بات کی جا رہی ہے، یہ تو وہ ریئلائز کر رہے تھے کہ یہ لینگویج بہت ہی بیوٹیفل ہے، اور یہ بھی وہ ریئلائز کر رہے تھے کہ یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ ماسٹر پیس، ہائی لیول کا پیس آف آرٹ ہے، یہ لٹریچر ہے، جو کسی انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے کہ وہ اس کو جنریٹ کر سکے۔ کم از کم وہاں عرب میں وہ نہیں جانتے تھے کسی بڑے سے بڑے شاعر، کسی بڑے سے بڑے لنگوسٹ کو، کہ جو اس طرح کا پیس اوریجنیٹ کر سکے۔ تو یہ تو وہ مان رہے تھے۔ تو اب ان کا کہنا یہ تھا کہ بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ اس زمانے میں ایک عیسائی تھا جو مدینے سے مکہ آیا کرتا تھا، اور وہ اپنی ذات میں کچھ پڑھا لکھا ہوگا، اور وہ تھا بھی نان مسلم بھی تھا، اور وہ نان عرب بھی تھا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کبھی آ کے بیٹھا کرتا تھا، جب کبھی وہ اپنے سفر پہ آتا ہوگا، اور وہ ان سے، اس کو اچھا لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا، کیونکہ وہ پیچھے سے وہ اس نے بھی شاید تورات یا جو بھی انجیل جو اس کی اپنی کتاب تھی وہ کچھ پڑھ رکھی تھی۔ تو ان قریش مکہ نے یہ پھیلانا شروع کیا کہ بیسکلی یہ آدمی جو آتا ہے، یہ ان کو سکھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے، اور اس کی دی ہوئی یہ تمام انفارمیشن ہے جو کہ اس میں یہاں موجود ہے۔ تو مگر پرابلم یہ تھا کہ وہ آدمی جو ابھی آگے یہ آیت آئے گی بھی، کہ وہ آدمی جو تھا وہ نان عرب تھا، اس کی لینگویج عرب نہیں تھی۔ تو یہ بڑی ایک ذلت کی، بڑی ایک انسلٹ کی بات تھی ان عرب لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے تھے کہ بھئی ہم تو کنگ ہیں اس لینگویج کے۔ زبان العربی اور عجم، آپ کو پتہ ہے نا عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، تو جو لوگ عربی نہیں بولتے تھے وہ کہتے تھے یہ گونگے ہیں، یعنی یہ جو الفاظ میں بات چیت کر رہے ہیں وہ الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے گونگا ہونے کے برابر، مطلب اہمیت ہی نہیں ہے دنیا میں کسی اور زبان کی جتنی ہماری زبان کی اہمیت ہے۔ تو اب یہ تو الزام لگا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ساری تعلیمات جو ہمیں دے رہے ہیں، جو اتنی معلومات دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ نہ پڑھے تھے نہ لکھے تھے، اور بہت ساری باتیں قرآن میں ہم ایسی محسوس کرتے ہیں کہ جو اس زمانے کے لوگوں کو بھی محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی لرنڈ آدمی کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ بھئی یہ عیسائی نہیں سکھا رہا ہے، لیکن اب پرابلم یہ تھی کہ وہ عیسائی کی تو لینگویج عربی نہیں تھی۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے پاس ایک شیطان ہے، یا یہ کہ ایک جنرل شیطان ہے، خود نبی کے پاس ایک شیطان ہے، یا پتہ نہیں اس کے پاس ایک شیطان ہے، یا کوئی بیچ میں ایک شیطان ہے، جو پھر وہ ساری معلومات کو اس اعلیٰ درجے کی لینگویج میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ مطلب ان جنرل انہوں نے کہا کہ ایک اے آئی ہے ان کے پاس، ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کوئی ان کے پاس، جو اسے اس اے آئی میں کنورٹ کر دیتی ہے، وہ کوئی شیطان ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ جب تم قرآن کھولو تو شیطان سے پناہ مانگو، تو یہ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعلان تھا ان لوگوں کے لیے کہ اگر شیطان ہی نعوذ باللہ اوریجنیٹر ہے اس کلام کا، تو ہم تو یہ کتاب کھول ہی رہے ہیں اس بات سے کہ ہم اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، رحمان کی، اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ وہ اس شیطان کو دور رکھے، کہ جو کچھ لینگویج ہم اس میں سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک نبی کے وسلم کی طرف سے جو یہ ایک اسٹیپ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ ایک آیت نازل کی گئی تھی، یہ جواب تھی ان کفار مکہ کے لیے، ان لوگوں کے لیے، کہ اگر کوئی شیطان سکھا رہا ہوتا تو یہ کیسے ہوتا کہ ہم یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر قسم کا وہ شیطان، جو ہر قسم کی وہ ایک اینٹی، وہ ہستی، چاہے وہ جن ہے، بھوت ہے، شیطان ہے، کوئی عربی، کوئی عجمی ہے، کوئی بھی ہے،
جو نبی کو یہ سکھا رہا ہے کہ وہ یہ ساری باتیں لکھیں، تو ہم ان سب سے پناہ مانگتے ہیں، دنیا کی اور مرئی اور غیر مرئی ساری طاقتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک اعلان ہو گیا کہ یہ چیز صرف ڈیوائن کلام ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک تو اس کی جو تشریح ہے وہ یہ ہو سکتی ہے۔ دوسری تشریح اس کی یہی ہے کہ جب عام انسان اب آپ یہ تو ایک تعویل خاص ہو گئی نا کہ اس زمانے میں اس سچویشن میں اس کا یہ معاملہ تھا۔ تعویل عام جیسے کہ جو رہتی دنیا تک، پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ رہتی دنیا تک کے لیے شاید کا یہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے شیطان کے لیے تو سب سے بڑی دشمنی، جیسا کہ ابھی ہم نے بات شروع کی کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں اب ہماری جنریشن میں آپ ہم سب کے لیے ہم اپنے رب تک پہنچنے کی جو ایک لائیو وائر جو ہے، لائیو ہاٹ لائن جو ہے وہ تو یہ قرآن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارا دل چاہے کہ تم مجھ سے بات کرو تو تم نماز پڑھو، اور جب تمہارا دل چاہے کہ تمہارا رب تم سے باتیں کرے تو تم قرآن پڑھو۔ تو مطلب ڈائریکٹ کلام ہے نا، مجھ سے میرا رب ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ جیسے میں قرآن کھولتی ہوں، سامنے جو آیت آتی ہے وہ میرے لیے، آئی ایم دا ون ڈائریکٹلی جس سے وہ الفاظ بات کر رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ عمل شیطان کو کاٹ جاتا ہے، کھا جاتا ہے یہ عمل کہ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ تو دنیا کے اس آخری مقام پر بھی آ کر ان بندوں کا اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے۔ جب ایک بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے قرآن اٹھاتا ہے، قرآن کو کھولتا ہے، یا آپ کے پاس اپنا جو موبائل میں آپ کا قرآن کا پیج کھل کے سامنے آتا ہے، تو اس کلام کی ظاہر ہے جو برکت ہے، جو صفحے کی جو ایک جو آیتیں جہاں لکھی ہوئی ہیں، جو اس کی ایک اہمیت ہے، جو اس کا ایک نور ہے، جو اس کے گرد ایک ہالہ ہے، ایک خیر کا، برکت کا، جب وہ انسان کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ اس کی وہ روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ تو شیطان دیکھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو اس نے پھر وہی نور کی کھڑکی کھول لی ہے، اور اب پھر اس کی روح کو ہیلنگ مل رہی ہے، پھر اس کی روح جو ہے نیوٹریشن اس کو مل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تو روح کی یہ غذا ہے، یہ الفاظ، یہ آیات، یہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح دن میں 3 ٹائم ہمارے جسم کو بھوک لگتی ہے اور ہم کچھ کھانا چاہتے ہیں، کچھ سملرلی اسی طرح ہماری جو روح کی جو ایک متلاشی ہوتی ہے وہ جس رزق کی، وہ اس کے لیے یہ کتاب ہے۔ تو شیطان کے لیے تو یہ سب سے زیادہ ایک ڈسٹرکٹیو عمل ہے اس کی جو مشن کے حساب سے۔ تو اس کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اول تو یہ کھولے نا، اور اگر اب اس نے کھول لیا ہے تو اب جو وہ یہ آیت پڑھا ہے، اس نے یہ آیت پڑھی کہ ہم جو ہیں کسی کو یہ توفیق نہیں دیتے ہیں، اکثر اکثر ایسے آیتیں دیتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو نیک عمل کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ اب وہ یہاں وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دماغ میں کہ بھئی جب اللہ ہی نیک عمل کی توفیق نہیں دے رہا تو پھر میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بھئی جب پھر کہیں پہ لکھا ہے ہم نے تقدیر لکھ دی ہے اور ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بھئی جب ہر چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس نے لکھا کہ چور چوری کرے گا، تو پھر چور کو چوری کرنے کا کیا گناہ ہے؟ تو یہ الٹی باتیں سورہ بقرہ کی جو آیت تھی نا کہ اسی سے وہ اسی سے کہ بہت سارے لوگوں نے ہدایت حاصل کی، یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا و یدل بہ کثیرا، اسی سے بہت لوگوں نے ضلالت حاصل کی۔ یعنی وہ انہی آیتوں کو بڑے بڑے لرنڈ، ویری انٹلیکچوئل، ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل اب کس طرح پروف کرتے ہیں ان آیتوں کو کہ دیکھو اس کا یہ مطلب ہے، یہ آیت وہاں سے کنیکٹ ہوئی، وہاں سے وہاں کنیکٹ ہوئی، اور ان سب باتوں کا مل ملا کے مطلب یہ ہو گیا۔ اتنا الٹا اور اوندھا مطلب نکالتے ہیں وہ اس کا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی ساری انٹیلیجنس کے باوجود وہ صحیح بات کو نہیں سمجھ پائے ہیں۔ تو یہ پھر شیطان کا نیکسٹ سٹیج ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کو کتاب کو سے دور رہنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، آخر کو آپ نے آ کے کتاب اٹھا ہی لی ہے، کلام کھول ہی لیا ہے، اور وہ چیز آپ کے سامنے، آپ نگاہوں کے سامنے آیتیں آ ہی گئی ہیں، تو اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے متعلق آپ کو پہلا تو اس کا پہلی تو اس کی جو ایک وسوسہ یا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ اس کو سمجھیں ہی نہ۔ مطلب یہ کہ چلو اگر اب آپ نے کھول ہی لیا ہے تو کم سے کم بات صرف خیر و برکت تک ہی رہ جائے، سمجھنے تک نہ آ پائے کہ کہیں آپ اسے سمجھ پائیں تو کوئی یہ نہ ہو کہ آپ کو خدا نخواستہ آپ عمل کرنے کے بھی فیصلہ کر لیں کہ چلو بھئی میں اس کو اچھے کام کرنے بھی شروع کر دیتا ہوں۔ تو پہلے تو وہ آپ کو اس پہ اس کے ترجمے کی طرف، اس کے سمجھنے کی طرف ہی نہیں جانے دے گا۔ 1000 آپ کو اس کے دلائل اور آرگیومنٹ مل جائیں گے کہ قرآن کو خود نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ خود نہیں پڑھنا چاہیے، فلاں تفسیر سے نہیں سمجھنا چاہیے، اس طرح کی جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے اس وقت یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ آج سے 100 200 سال پہلے ہمارے
हमारे साउथ एशिया स्पेशली में ये बहुत शदीद ये चीज़ ये एक मौजूद था नैरेटिव कि कोई भी शख्स जो मुफ्ती या आलिम या मौलाना ना हो, उसको उसके लिए ये सज़ा है बेसिकली कि वो कोई कुरान की आयत को पढ़े और वो आपस में डिस्कस करें लोग। जैसे अब हम इस वक़्त बात कर रहे हैं, ये कोई, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये कोई दर्स नहीं है, ये तो हम एक जस्ट वी आर सिटिंग टुगेदर एंड वी आर डिस्कसिंग इट कि भई चलो मिल के पढ़ लेते हैं, तो इस बहाने से किताब खुल जाए और एक हमने टाइम तय कर लिया है। तो वो अलाउ ही नहीं करते थे, तो इसमें भी एक शैतान का ये अमल दखल ये था कि भई ये तो, और ये बेसिकली ये आइडिया आया था इस नसरानियों से, ईसाइयों से, क्योंकि और यहूदियों से। यहूदी तो ख़ास तौर पर तौरात को अलग रखते थे अवामुन्नास से। वहाँ वो सिर्फ़ रबाई बताएगा कि भई इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। वहाँ पर ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि भई बाकी सारी अवाम का डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है अल्लाह से। बस वो जाएँगे अपने मौलाना साहब के पास, रबाई के पास, प्रीस्ट के पास, वो उन्हें बता देगा भई इस केस में ये करना है, इस केस में ये करना है। बस ये डायरेक्ट उनका मतलब उनको तो था ही नहीं कि वो किताब को हाथ लगा लें। हिंदुइज़्म में तो ज़ाहिर है वो जो ज़ात-पात का किस्सा था, उसमें छोटी ज़ात के लोग को तो मतलब ये था कि वो किताब को हाथ लगा लें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता था कि आपने ये क्या किया? आप इस लायक ही नहीं है कि आप इस किताब को हाथ लगाएँ। ये तो हमारा खूबसूरत मज़हब है, वो कहता है कि ये हर एक के लिए है। ये हर एक के लिए है, जो इसे खोले, जो इसे पढ़े, इसमें सबके लिए हिदायत है। इसमें हर उस दिल के लिए हिदायत है, जो हिदायत लेने आए। इसमें हर उसके लिए शिफ़ा है, जो शिफ़ा लेने आए। इसमें हर उसके लिए बेहतरी है, जो बेहतरी लेने आए। तो पॉइंट ये है कि पहले तो शैतान आपको समझने से ही हज़ार आर्गुमेंट बना के रोकेगा कि भई आप पता नहीं ये वाली तफ़सीर ठीक नहीं है, मुझे ये वाले साहब ने मौलाना मौदूदी के मुतालिक आपको अभी इस वक़्त हज़ार लोग मिल जाएँगे जो कहेंगे ओहो! वो तो बहुत, उनका तो ये मसला है, उनका तो वो मसला है, वो तो काफ़िर हैं, वो तो मुशरिक है, पता नहीं वल्लाही। मतलब आपस में ये तमाम चीज़ें। और अगर इन सारे मराहिल से गुज़र कर कोई अगर मानियो मतलब तक पहुँच भी गया, उसने आयत का मतलब समझ भी लिया, तो फिर शैतान कोशिश ये करेगा कि वो आपको उसका उल्टा मतलब समझाए। फिर वो आपको उसी बात को लेकर वो आर्गुमेंट पैदा करे कि वो आपस में बहसें होते-होते, और हम जो पुराने ज़माने की अगर पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में स्कॉलर्स की जो आप हिस्ट्री देखते हैं, उसमें आपको यही नज़र आता है कि फिर वो कैसे-कैसे जहाँ मनाज़रे होते थे, मुबाहिसे होते थे कि किस-किस तरह वो उसी एक आयत के ऊपर वो आलिम जो थे वो लड़ा करते थे। तो बेसिकली ये है कि जब कुरान जो है उसको पढ़ा जाए तो लोगों से तो शैतान मरदूद से जो है पनाह हासिल कर ली जाए, और उसमें ये कह दिया जाए कि या अल्लाह इस मेरे इस अमल को, शैतान को इससे दूर रख, ताकि जो मेरा और तेरा डायरेक्ट एक कॉन्टैक्ट है वो एस्टेब्लिश हो सके, और जो जो बात अल्लाह हमसे कहना चाह रहा है वो हमारी समझ में आ सके। तो ये है फ़ाइज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा एक फ़िक़ही कॉन्सेप्ट ये भी है कि जैसे अब आपने कुरान खोला और आप कुरान पढ़ रहे हैं, आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम समझ के कुरान खोला, अब आप कुरान पढ़ रहे हैं, बीच में कोई किसी घरवाले से कुछ बात करनी है, कुछ एक फ़ोन आ गया है 1 मिनट के लिए, अभी आपका कुरान खुला रखा है आपके सामने और आपने जल्दी से फ़ोन उठाया कि भई मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, या कुछ बच्चे से आपने कहा कि अच्छा भई तुम ये कर लो, ये ना करो, ये मतलब एक छोटी-मोटी डिस्ट्रैक्शन एंड देन यू कम बैक। तो फ़िक़ही कॉन्सेप्ट ये है कि एक दफ़ा जो कुरान खोला आपने उस वक़्त, तो वो एक आऊज़ु बिल्लाह इज़ इनफ़ फॉर दैट। अब अगर आप दोबारा पढ़ रहे हैं, चलिए उसमें ज़्यादती है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सेकंड टाइम अगर आपने आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ा, तो आप ये मत सोचिए, वहम मत कीजिए, अरे! अब मैंने दोबारा एक लम्हे के लिए मैंने किसी से बात कर ली थी, ब्रेक हो गया था, मैंने दोबारा आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ी, वो कंटिन्यूअस है। और उसकी उसी बेसिकली इसी के ऊपर जो उलमा ने डेवलप किया है वो ये है कि जैसे आपको पता है कि जब हम नमाज़ शुरू करते हैं, तो नमाज़ में जब हम पहली रकत होती है ना, जैसे हम नियत करते हैं और सना पढ़ते हैं, फिर हम सना पढ़ने के बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ने से पहले पहली रकत में हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर हम सूरह फ़ातिहा शुरू करते हैं। जब हम सिजदे करके खड़े होके जब हम दूसरी रकत में खड़े होते हैं, तो दूसरी रकत में हम सूरह फ़ातिहा से पहले औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ते। कहीं नमाज़ के तरीके मुख्तलिफ जगह पे थोड़े से लोगों के छोटी-मोटी डिफ़रेंस हैं, लेकिन ये आपको कहीं नहीं मिलेगा कि सेकंड रकत में औज़ु बिल्लाह दोबारा पढ़ी जाए, वहाँ बिस्मिल्लाह से शुरू की जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन हो गई, वो एक औज़ु बिल्लाह इज़ इन द बिगिनिंग इनफ हो गई है। तो ये एक इसका फ़िक़ही कॉन्सेप्ट एक ये भी है कि इसको शुरू किया जाए। अब इसमें ये भी है कि जैसे कुछ लोगों का कहना ये है, जैसे बिस्मिल्लाह भी हम साथ लगाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ लोगों का कहना है कि बिस्मिल्लाह के मुतालिक वो ज़रा पर्टिकुलर है, वो कहते हैं कि औज़ु बिल्लाह इज़ इनफ व्हेन यू आर स्टार्टिंग कुरान फ्रॉम
ان بٹوین سم ویئر، یعنی کوئی پیسج ہے، آپ نے کھولا قرآن، آپ کہیں سے پڑھ رہے ہیں سورہ مائدہ، خاص طور پہ جو لمبی صورتیں ہیں، اور وہ ان بٹوین، جیسے ہم نے آج یہ شروع کیا بٹوین دا آیات، آیا نمبر 98 آف سورہ نحل سے شروع کیا، تو یہاں ہم نے اعوذ باللہ پڑھ لیا، یہاں وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بسم اللہ آپ صرف وہاں پڑھیں جہاں نئی سورہ شروع ہو رہی ہو، اگر آپ قرآن شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ سے، تو آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، لیکن اگر آپ نے بعد میں سورہ توبہ کے بیچ میں، سورہ انعام کے بیچ میں، سورہ مائدہ کے بیچ میں، یا جس طرح آج ہم نے کہیں بیچ میں مڈل میں سے قرآن شروع کیا، تو صرف اعوذ باللہ انف ہے، وہاں بسم اللہ نہ کہیے۔ ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بسم اللہ از فار برکہ، and sometimes what we are reading in Quran is the ayahs of punishment. sometimes ہم وہ بہت سخت بات ہوتی ہے، جہنم کی بات ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پہ بسم اللہ سوٹ نہیں کرتی ہے، اینڈ دے برنگ دا آرگیومنٹ کہ جس طرح سورہ فاتحہ، سورہ برات ہے، سورہ توبہ ہے، اس کو بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں کیا، کیونکہ وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کیا ہے کہ ہم اب الگ ہو گئے ان لوگوں سے، ہم نے چھوڑ دیا ان کے، ہمارے بیچ میں دوری ہو گئی، کہ جو ہماری بات نہیں مانتے، تو اس چیز میں ہمیں برکت کی ضرورت نہیں ہے، تو دیٹس واٹ دے سے دیٹ، ادروائز یہ اعوذ باللہ کا بہرحال طے ہے کہ یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک وہ نہیں ہے اس لیے کہ کوئی غلبہ ان لوگوں پر جو سب ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ، یعنی کہ شیطان نہیں ہے اس کے لیے کوئی غلبہ، یعنی شیطان اوور کم نہیں کر سکتا ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، ہمیں یہ کانفیڈنس ہو جاتا ہے کہ اب میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں، تو پھر شیطان ہمیں ٹچ بھی نہیں کر سکتا، پھر شیطان ہم کو آ، 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 بالکل ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ ابھی پچھلے ہی دنوں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، پچھلے دنوں 2 ویک پہلے یا کہیں، یہاں پہ مسجد صبر میں ایک اسکالرز آئے ہوئے تھے، اور وہ تمام یہ رقیہ اور بیڈ اومین اور جنات اور یہ سب چیزوں کا متعلق وہ بتا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے اپنا یہ لائیو واقعہ سنایا، جو میں شاید وہاں پہ سنا بھی چکی ہوں، کہ ہم ان دعاؤں کو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے آپ کی پریکٹیکل لائف کے اوپر کتنا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، ہم چونکہ اس چیز کو آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے تو ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، یا یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ صبح آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے تو آپ پروٹیکشن میں ہیں، تو اس پروٹیکشن کی مضبوطی کا آپ کو اس میں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، کہ وہ چیز کس طرح آپ کو اندازہ کر رہی تھی، کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے یہ لوگ جو مطلب یہ تمام رقیہ کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو بھی کچھ ان کا آ، جن ہیں، یا یہ جو بھی دوسری اینٹیز ہیں، اس سے جو کنیکشن ہے، تو وہاں سے ان کو یہ بتایا گیا، انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ جو بیٹ جو ہوتے ہیں دوسرے کالا جادو کرنے والے یا برے برے عمل کرنے والے، ان کے قبضے میں جو برے شیطان یا برے جن یا برے اس طرح کی اینٹیز ہوتی ہیں، تو وہ ایک کے بعد ایک بھیجتا رہا اپنے ان کارندوں کو کسی کے اوپر برا عمل کرنے کے لیے، کسی آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اس جادوگر نے جب پہلے چھوٹے شیطان کو بھیجا، تو اس نے آگے کہا کہ مجھے تو وہ آدمی نظر ہی نہیں آیا، جبکہ وہ جو جادوگر ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آدمی وہاں موجود ہے۔ پھر اس نے دوسرے لیول کے شیطان کو بھیجا، اس نے آگے کہا کہ ہاں مجھے وہ نظر تو آ رہا ہے، مگر میں اس کو ریچ نہیں کر سکتا ہوں، میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں اس تک، سم تھنگ از اسٹاپنگ می۔ پھر اس نے سب سے بڑے شیطان کو بھیجا، اور شیطان نے کہا کہ اس کے گرد اتنی موٹی پروٹیکٹڈ، کیا سمجھیے آپ، گلاس وال سمجھیے، لیزر وال سمجھیے، کوئی ایک جو بہت بڑی، کہیں سیفٹی میں دکھاتے ہیں کئی موویز میں، کہ وہ جو ایک انویزیبل لیزر وال ہوتی ہے کسی سیف کے، کسی ایسی جگہ کے گرد، کہ اس کے گرد اتنی اسٹرانگ وال ہے کہ اس کو جتنے بھی ہم اس کے اوپر ایروز پھینک رہے ہیں، بری چیز کے یا وسوسوں کے یا جو بھی ان کی جو وہ شیطانی عملیات کے، وہ اس کو لگ ہی نہیں رہے، اور وہ اس پروٹیکٹڈ چونکہ وال میں ہے وہاں سے واپس آ رہے ہیں۔ تو جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور اس پہ بلیو رکھتے ہیں، تو لٹرلی وی آر ان سچ اے ساؤنڈ، سچ اے سیف فورٹریس، کہ اس کے بعد پھر وہ شیطان سر پیٹتا ہوا وہاں سے جاتا ہے، اور وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آیا نمبر 100، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، اور بے شک صرف اس کا غلبہ ان لوگوں پر جو سب دوستی کرتے ہیں اس سے،
اور جو اس کے ساتھ سب شریک کرنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اس کا غلبہ، یعنی کہ شیطان کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، اور جو ایسے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ شیطان سے دوستی کا کیا مطلب ہے؟ شیطان سے دوستی کا دیکھیے ایک جرنل مطلب تو یہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ انسان اللہ کی ذات کا انکار کر دے، وہ تو اللہ کا شکر احسان ہے، ہمارا تعلق اس بات سے نہیں ہے۔ لیکن ادر دین دیٹ بھی شیطان سے دوستی ہوتی ہے۔ وہ دوستی کیا ہے؟ وہ وسوسے کی فارم میں ہے، وہ وہم کی فارم میں ہے، وہ ڈفرنٹ عجیب عجیب آئیڈیاز کی فارم میں ہے، اور وہ بھی ایک وینیو ہے جہاں سے شیطان کیپچر کر لیتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ رہا ہے، اس نے وضو کیا ہے، اب اس کو یہ ہو رہا ہے کہ اچھا نہیں، پتہ نہیں میرا وضو ٹھیک نہیں ہوا، یہ جو میں نے ہاتھ دھویا ہے نا یہ صحیح نہیں دھویا، میں دوبارہ جا کے دھو لوں۔ اب جو یہ ہے میرا یہ ہو گیا ہے تو میں پھر دوبارہ وضو کر لوں، شاید میرا وضو نہیں رہا۔ سو مچ سو کہ اس کو وہ بالکل ایک کیا کہتے ہیں اس لیول تک لے جائے جہاں وہ وہمی یا اس طرح ہو جائے۔ یہ بھی شیطان کے وسوسے ہیں۔ شیطان سے دوستی کرنا وہ تو ہے ہی کہ جب اللہ کی ذات کو ڈینائی کیا جائے، کفر کیا جائے اور شریک ٹھہرائے جائیں اور وہ سب کیا جائے، وہ تو ہے ہی۔ لیکن ان دا فولڈز آف اسلام ایک شخص جو نمازی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو سب کچھ ہے، دو لوگ کہیں بیٹھے کچھ بات کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور وہ یہ شک کرے اس کے دل میں شاید ہے کہ یہ تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں، انہوں نے تمہارے متعلق یہ بات کی ہے۔ ہر چیز کو ضرورت سے زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کر کے وہ اس کو اپنے اوپر امپوز کرے، یہ چیز بھی اس شخص کی پریکٹیکل لائف کو تباہ کر دے گی۔ ظاہر ہے اگر اس کو یہ ہر وقت شک ہے کہ میرا وضو ہوا ہی نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسے لوگوں پہ ہر وقت شک ہے کہ وہ اسی کے متعلق بات کر رہے ہیں، اسی کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، تو وہ ان سے بدگمان رہے گا، وہ ایک اس کے لیے ایک عذاب ہے۔ تو یہ بھی شیطان سے دوستی ہے۔ تو وہ اسکالرز نے اس کے لیے ایک علاج یہ بتایا کہ جب اس طرح کی بتحاشا وسوسے ہیں، اور ایون قرآن میں موجود ہے کہ بہت زن، بہت سو، بہت زیادہ یہ خیالات کی طرف سوچنا، اس میں قرید میں پڑنا اور یہ سوچنا اچھا فلاں یہ کر رہا تھا، یہ کرتا، لیٹ اٹ گو۔ وہ کر بھی رہے ہیں اگر فار ایگزامپل، گڈ فار دیم، اچھا ہے، وہ پیٹھ پیچھے برائی کریں گے ہماری تو ہمارے ہی نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمارا کچھ نہیں جا رہا۔ لیکن یہ بہت ساری چیز تو اس کا یہ ہے، یہ دوستی ہے شیطان سے۔ اتنے وہموں میں پڑھ کر آپ اپنی ایک جو صحیح کام کرنے جا رہے تھے اس میں رک جائیں۔ تو لہٰذا جب آپ اعوذ باللہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور صرف وہ لوگ اللہ کی پناہ میں نہیں آ سکتے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں، جن کو ہر وقت یہ وہم ہے کہ نہیں کچھ غلط ہو گیا، میرے کپڑے پہ شاید کچھ لگا ہوا ہے تو شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اب میں یہ کر لوں۔ وہ اپنے اتنی طوالت، اتنا ایک اس میں پڑ جاتے ہیں تفصیلات میں کہ نہ، کہ جو اصل مطلب ہے قرآن کو پہنچنا پڑھنا وہ اس میں رہ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ ہم اسی میں ہی پورے ہو گئے۔ میرا خیال تھا کہ ہم آج 14 رکو شروع کر پائیں گے، لیکن آئی بلیو کہ ہم یہیں پھر ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ ابھی ہمارا 13 رکو کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو اور پھر یہ آگے جو 14ویں رکوع کی جو یہ آیات ہیں یہ پھر ٹوٹلی ہی ڈفرینٹ ٹاپک ہے۔ تو پھر ہم اس کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ڈائریکٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب عطا فرمائی ہے اس کی قربت عطا فرمائے، اس سے ہدایات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم حاصل کر پائیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک آخری میسج جو شاید پبلک سروس میسج بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ، ویسے تو ہماری کیا حیثیت ہے اور ہم خاص طور پہ میری کیا حیثیت ہے اور ہم کس لیول پہ ہیں، لیکن بات یہ کہ جب ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نا، قرآن والے لوگ، درسوں میں جانے والے لوگ، مسجدوں میں جانے والے لوگ، ایسے لوگ جو بظاہر جن کا اوڑھنا پہننا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ اٹیچڈ ہیں، ورنہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کی کیا لیول ہے وہاں پر۔ تو پھر جب ہمارا ظاہر ایسا ہو جاتا ہے نا تو ہم پہ ایک بڑی کیا کہنا چاہیے لائبلٹی آ جاتی ہے، ہم پر ایک یہ بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ پھر ہمارے دنیاوی اعمال بھی ایسے ہوں کہ پھر لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ دیکھو یہ تو مسجدوں میں جانے والے ہیں، یہ تو اتنی عبادات کرنے والے ہیں، اور یہ پھر یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے پھر وہ عبادات اور وہ مذہب اور ان کی سینکٹیٹی متاثر ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہم درس کریں اور یہ سب کریں اور یہ کریں، اور پھر میرا عمل یہ ہے کہ دوسروں سے جھوٹ بولا جائے یا بے ایمانی کی جائے یا غیبت کی جائے، یا یا یہ جو ہمارے، جیسے میں نے کہا کہ سوشل جو ہمارے آپس کے معاملات ہیں
ان معاملات میں وہ کریکٹرسٹکس نہ شو کی جائے جو اس مذہب اور اس تعلیم سے میچ کرتی ہو۔ جب ہم قرآن والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، عبادات کرنے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، تو ہماری بات چیت میں، ہمارے لین-دین میں، ہمارے ایک-دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے میں بھی وہی ڈگنیٹی، وہی پارسائی، وہی لیول نظر آنا چاہیے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم یہ اتنی ایک تگ و دو کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا عمل یہ ہے the minute it comes to the practical life، ہم بالکل وہیں پہنچ جاتے ہیں کہ ہم کوئی میں مطلب یو نیم اٹ، میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی کہ کوئی ایسا محسوس کرے کہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے لیے خاص طرف اشارہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، جرنل پورے پورے ہم سب لوگوں میں بحیثیت مسلم امہ یہ ڈسپلن کی بہت شدید کمی ہے۔ ہم مجھ سمیت سب لوگوں میں کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو دوستانہ بھی ہے ہماری آپس میں، ارے چلو چھوڑو، تو ہم یہ جو چھوڑو والا دائرہ ہے ہمارا یہ بہت وسیع ہے۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب قرآن کریم میں یہ اتنی اتنی بات کی تاکید کی گئی کہ جب نبی کے گھر پہ کھانے پینے کی محفل میں جمع ہوا کرو، تو پھر وہاں سے جلدی منتشر ہو جایا کرو۔ اب جب ہم دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہیں اور پھر ہم بات چیت کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اتنی چھوٹی سی چیز کو جب قرآن میں رکھ کے بیان کیا گیا تو اس کا مطلب ہے آپس میں چھوٹی-چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کو تکلیف اور دکھ دے سکتی ہیں یا پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں بچائے کہ ہم دوسروں کے لیے ایسا کر سکیں، اور اللہ میاں ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کے لیے ایسا نہ کرنے والے بنیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آہ، جی دعا۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔